بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں۔ دوستو، اس واقعے میں ایک نوجوان صحابی زنا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے دوستو، آئیے جانتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی جنہیں لوگ ماگر کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں پھسلایا، انہیں ایک انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماگر شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماگر اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ انہیں تڑپانے لگا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گئے، بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے۔ گناہ کی آگ نے ان کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ انہیں نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماگر کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی، جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ماگر نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے ماگر بن مالک کے لیے، وہ جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حدیث شریف صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن ابو داؤد، ان تینوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے عزیز لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
آپ کو اور ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔